السلام علیکم۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ جماعت ششمتا دہم انٹر ٹی اسٹیٹ ایپیٹیٹ سی ٹیٹ کے علاوہ اردو میڈیم کے طلباء و طالبات کے لیے یہ اردو گرامر کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ نے پہلا حصہ اور دوسرے حصے سے جو گرامر قواعد آپ کو بتلایا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ بآسانی کے ساتھ مسابقتی امتحانات میں اردو میں زیادہ سے زیادہ نمبرات حاصل کر سکیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے اسم ظرف کے بارے میں۔ اسم ظرف کیا ہے؟ وہ اسم ہے جس سے مقام یا وقت کا پتہ چلے، اسی کو ہم اسم ظرف کہتے ہیں۔ اور اسم ظرف کی دو اقسام ہے، اسم ظرف مکان اور اسم ظرف زمان۔ تو آئیے جانیں گے اسم ظرف مکان کسے کہتے ہیں۔ اسم ظرف مکان اسے کہتے ہیں جس سے مقام کا پتہ چلے، جیسے کہ قبرستان، عیدگاہ، یہاں پر مقام کا پتہ چل رہا ہے، جیسا قبرستان ہے، عیدگاہ ہے، اسی کو ہم اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے اسم ظرف زمان۔ اسم ظرف زمان کسے کہتے ہیں؟ جس سے وقت کا پتہ چلے، جیسے صبح، شام، دوپہر، یعنی زمان کا یہاں پر پتہ چل رہا ہے، اسی کو ہم اسم ظرف زمان کہیں گے۔ آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیں، جہاں پر مقام کا پتہ چلتا ہے اس کو ہم اسم ظرف زمان کہتے ہیں، اور وقت کا پتہ چلے اس کو ہم اسم ظرف زمان کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر کمپٹیٹیو ایگزام میں یہ پوچھا جائے تو 1 مارک کے لیے پوچھا جائے گا، آپ کے لیے 1 مارک بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد ہے اسم اعلیٰ۔ اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جس سے اوزار کا پتہ چلے، جیسے کدال، چاقو، قلم وغیرہ، یعنی ہم اپنے ہاتھ میں جو اوزار لے کر کام کرتے ہیں، یعنی جس سے کام کیا جاتا ہے اوزار سے، اسی کو ہم اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو وہ اوزار کون کون سے ہیں؟ چاقو ہے، جو ہمیں فروٹس کے کاٹنے کے لیے، ترکاریوں کو کاٹنے کے لیے اور دیگر چیزوں کو کاٹنے کے لیے چاقو کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ہم اسم اعلیٰ میں شمار کرتے ہیں۔ اور کنگھی بھی اسم اعلیٰ ہے، یعنی ہم جس کی مدد سے کام کرتے ہیں وہ سبھی اسم اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ اگر ہم چمچ کا استعمال کریں تو چمچ اسم اعلیٰ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بآسانی کے ساتھ اسم اعلیٰ کے بارے میں جان چکے ہیں، یعنی آپ اسے اچھے سے یاد رکھیں کہ اوزار جو بھی ہے وہ اسم اعلیٰ میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کو ہم انگریزی میں یعنی انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اس کی تعریف دیکھیں، جس سے پوری ذات کا علم ہو، جیسے ندی، پہاڑ، شہر وغیرہ۔ اس کے بعد دیکھیں اسم معرفہ۔ معرفہ کو ہم انگریزی میں پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ اس کی تعریف دیکھیں، جس سے کسی خاص چیز کا علم ہو، جیسے گنگا، ہمالیہ، پٹنہ وغیرہ، اس کو ہم اسم معرفہ یا پھر پراپر ناؤن کہیں گے۔ تو ہم اسم نکرہ ابھی جس کی تعریف دیکھے ہیں اس کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسم نکرہ کیا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر دیا گیا ہے کہ ندی، میں کہوں کہ ندی میں پانی ہے، آپ یہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس ندی میں پانی زیادہ ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ گنگا میں پانی بہت زیادہ ہے تو آپ آسانی سے یہ سمجھ جائیں گے کہ گنگا ندی میں بہت زیادہ پانی ہے، یعنی یہاں پر ایک خاص چیز کا علم ہو رہا ہے کہ گنگا ندی میں پانی بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے پہاڑ ہے، یعنی اسم نکرہ میں پہاڑ ہے، یہاں پر ہم پھر سوچیں گے کہ کون سا پہاڑ۔ اسی طریقے سے اگر ہم معرفہ میں دیکھیں گے تو ہمالیہ پہاڑ، یہاں پر ہمیں خاص چیز کا علم ہو رہا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ۔ آپ سمجھنے کے لیے بس اتنا سا یاد رکھیں، جس سے پوری ذات کا علم ہو اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اور
جس سے کسی خاص چیز کا علم ہو اسے ہم اسم معروفہ کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے اسم تعداد کے بارے میں۔ یہاں پر آپ اسم تعداد سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم کس کے بارے میں جان رہے ہیں، تو چلیے ہم جانتے ہیں اس کی تعریف۔ اسم تعداد جس سے عدد کا علم ہو، جیسے 10، 20 وغیرہ، اسی کو ہم اسم تعداد کہتے ہیں۔ آپ اس کو اچھے سے یاد رکھ لیں، جس میں ڈیجٹس کا یعنی نمبر کا استعمال ہوتا ہے اس کو ہی ہم اسم تعداد کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے اسم صوت کے بارے میں۔ تو آئیے اس کی تعریف دیکھیں۔ اسم صوت کسے کہتے ہیں؟ جس سے آواز کا علم ہو، جیسے میاؤں، ٹن ٹن وغیرہ، یعنی آپ کے کانوں تک ایک آواز پہنچے اور اس آواز کا علم آپ کو ہو، جیسے کہ یہاں پر مثال میں دیا گیا ہے کہ میاؤں، میاؤں کس کی آواز ہے؟ بلی کی آواز ہے، اور ٹن ٹن جو گنٹھی ہوتی ہے اس کی آواز ہے۔ یعنی اس میں صوت میں آواز کا علم ہو، وہ چاہے کسی کی بھی آواز ہو، اسی کو ہم اسم صوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے اسم صفت کے بارے میں۔ اس کو ہم انگریزی میں ایڈجیکٹو بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے صفت کیا ہے جانتے ہیں۔ جس سے خوبی یا خامی کا علم ہو، یعنی اچھائی یا برائی کا علم ہو، پتہ چلے، اسی کو ہم اسم صفت کہتے ہیں۔ اور بھی مثال دیکھیں، جیسے کہ لال، موٹا، نیا، تیز وغیرہ۔ جیسا کہ اس کے کپڑے لال ہیں، یعنی اس کی کپڑوں کی صفت معلوم ہو رہی ہے کہ کپڑے لال ہیں، اسی کو ہم اس میں صفت کہتے ہیں۔ جیسا کہ قلم نیا ہے، یعنی قلم کی صفت معلوم ہو رہی ہے کہ قلم نیا ہے۔ وہ لڑکا تیز بھاگتا ہے، یعنی تیز جو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے وہی صفت ہے۔ آپ بس سمجھنے کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ خوبی یا خامی کا علم ہونا یا پھر جاننا، اسی کو ہم اس میں صفت کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے فعل، فاعل، مفعول۔ فاعل کو ہم انگریزی میں یعنی انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل۔ فعل کو ہم انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ فعل کو ہم اگر آسانی سے سمجھیں گے تو فعل کام کرنے کو کہتے ہیں یا پھر کام کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مفعول، یعنی آبجیکٹ، ہم انگلش میں اس کو انگریزی میں آبجیکٹ کہیں گے۔ تو مفعول کو ہم آسانی سے اگر سمجھیں گے تو مفعول کی تعریف یہی ہے کہ جس پر کام کا اثر پڑے اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ مفعول کہیں گے۔ جیسا کہ یہاں پر دیا گیا ہے احمد آم کھاتا ہے۔ اس جملے میں دیکھیں، اس میں کھانے والا یعنی کام کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے، یعنی کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر فاعل کون ہے؟ احمد ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کام کا اثر کس پر پڑ رہا ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا کہ جس پر کام کا اثر ہوتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کام کا اثر کس پر پڑ رہا ہے؟ تو یہاں پر اثر آم پر ہو رہا ہے، اسی کو ہم مفعول کہیں گے۔ اور کام کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کام ہو رہا ہے یہاں پر کھانا، اسی کو ہم فعل کہیں گے۔ آپ اسے اچھے سے جان لیں، کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں، اور کام کا جس پر اثر پڑ رہا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے متکلم، حاضر، غائب۔ تو چلیے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے۔ متکلم یعنی فرسٹ پرسن، بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں، یعنی جو بھی کہہ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں، جیسا کہ میں، ہم۔ اور جو سننے والا ہوتا ہے اس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، یعنی حاضر، جیسا کہ تم، تو، تم لوگ، اور یہ سب دوسرا پرسن ہے، یعنی سیکنڈ پرسن، حاضر لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہے تھرڈ پرسن یعنی غائب، جس کے بارے میں کچھ کہا جائے، جیسا کہ وہ لوگ۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آج تم کہاں گئے تھے، تو یہاں پر جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس پرسن کو ہم کیا کہیں گے؟ متکلم کہیں گے۔
اور جس سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حاضر، یعنی بولنے والے کو متکلم اور سننے والے کو حاضر، اور جس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہو اور وہاں پر وہ شخص موجود نہ ہو اس کو ہم غائب کہیں گے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے حاصل مصدر کے بارے میں۔ حاصل مصدر کی تعریف دیکھیں، جو مصدر کی کیفیت بتائے، جیسے کھلکھلانا سے کھلکھلاہٹ، مسکرانا سے پارٹ 2 بھی آ رہا ہے، آپ پارٹ 2 بھی ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو پارٹ 2 میں یہ تمام تفصیلات یعنی ان کی تعریف آسانی کے ساتھ سمجھائی جائے گی۔ آپ پارٹ 2 ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ اردو گرامر جان سکیں، یعنی اردو قواعد میں سے جس کو لے کر سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کو ہم انگریزی میں پاسٹ کہتے ہیں، تو حال کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں اور مستقبل کو فیوچر کہتے ہیں۔ تو چلیے ان کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ ماضی، پاسٹ، گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، یعنی ماضی کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کو، یعنی گزرے ہوئے زمانے کو، اور اس کی پہچان ہے تھا، تھے، تھی، یعنی جملے کے آخر میں تھا، تھے، تھی آئے گا تب ہم آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ماضی کا جملہ ہے، یعنی زمانہ ماضی کو بیان کر رہا ہے۔ اور حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، اور اس کی پہچان ہے جملے کے آخر میں ہو، ہوں، ہیں۔ اگر یہ جملے کے آخر میں آ جائیں تو یہ زمانہ حال کو بیان کر رہا ہے، یعنی پریزنٹ کے زمانے کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد مستقبل ہے۔ مستقبل ہم آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، اور اس کی پہچان کیا ہوگی؟ گا، گے، گی، یعنی وہ کام فیوچر میں، مستقبل میں انجام دیا جائے گا، ابھی دیا نہیں گیا، بلکہ اس کی پہچان جملے کے آخر میں گا، گی، گے اگر اس جملے کے آخر میں آ جائے تو وہ فعل مستقبل ہے، یعنی فیوچر، آنے والے زمانے کو بتلایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے سمجھیں کہ احمد راجا تھا، اس جملے میں آخر میں تھا کا استعمال کیا گیا ہے، تو ابھی ہم نے جانا کہ آخر میں تھا، تھے، تھی اگر استعمال کیا جائے تو وہ گزرے ہوئے زمانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ احمد بادشاہ ہے تو ابھی حال کے زمانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر جملے میں ایسا استعمال کیا جائے کہ احمد بادشاہ ہوگا، احمد بادشاہ بنے گا، یعنی ابھی بنا نہیں بلکہ فیوچر کی بات بتلائی جا رہی ہے، اسی کو ہم فعل مستقبل کہتے ہیں۔ آپ پارٹ 2 ضرور دیکھیں کیونکہ پارٹ 1 پارٹ 2 اگر آپ دیکھ لیں گے تو تقریباً آپ اردو گرامر سے واقف ہو جائیں گے، آپ کو یہ مسابقتی امتحانات میں بہت کام آئے گا۔ پارٹ 2 کے اندر آپ کو علم کی قسمیں، جامد، مصدر، مشتق، ماضی کی اقسام، جملے کی قسمیں، یہ تمام آپ کو پارٹ 2 میں دیکھنے کو ملے گی، جو کہ مسابقتی امتحانات کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آپ اس چینل سے جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔